شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حامد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور میری مغفرت فرما دی۔ عرض کیا کہ مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ تو حضرت ابن حامد نے فرمایا کہ روزانہ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھا کرو۔ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونک پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ روز کی 1000 رکعت اور ہر رکعت میں 1000 بار قل هو اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں میرے لیے۔ تو پھر ابن حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر جنتی بننا چاہتے تو یوں کرو کہ روزانہ رات کو 1000 بار درود شریف پڑھ لیا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ عبد الملک بن مروان ایک خلیفہ گزرا، غالباً یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان۔ اس کے پاس ایک کفن چور حاضر ہوتا ہے، اس پر کپ کپاہٹ جاری ہے اور سہما ہوا ہے اور اپنی سرگزشت سناتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے کچھ ایسے ہولناک مناظر دیکھے ہیں کہ مجھ پر خوف طاری ہے۔ بات یہ کہ میں کفن چوری کا پیشہ کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان گیا اور وہاں
ایک قبر کو میں نے کھود ڈالا تاکہ اس کا کفن میں نکالوں۔ میں نے جب قبر کو کھودا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ مردہ جو تھا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر پلٹا کہ مجھے حاطف نے آواز دی کہ اس سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تیرا چہرہ قبلے کی طرف سے کیوں پھر گیا، تو کیوں اس عذاب میں گرفتار ہوا؟ تو میں نے اس انجانی آواز سے کہا کہ مجھ میں اتنی سخت ہی نہیں کہ میں اس سے پوچھوں، تو بتا کیا ماجرا۔ تو پھر آواز آئی کہ یہ شخص شرابی و زانی تھا۔ پھر میں نے دوسری قبر کو کھودا تو اس قبر میں جو مردہ تھا اس کی شکل سور جیسی ہو گئی، خنزیر جیسی، اور وہ توق اور زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ تو اس سے پوچھتا کیوں نہیں کہ یہ حالت کیوں کر ہوئی، اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوا؟ تو میں نے کہا کہ تو ہی بتا۔ چنانچہ حاطف نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور رزق حرام کماتا تھا، حرام کی روزی کماتا تھا۔ پھر میں نے تیسری قبر کو کھودا تاکہ اسی سے کفن میں چوری کر لوں، تو وہاں بھی بڑا دہشت ناک منظر تھا کہ مردے کی زبان کسی نے گدی سے کھینچ نکالی تھی اور وہ آگ کی میخوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں بہت بری طرح گھبرایا اور سر پر دوڑا۔ پھر مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص جو ہے غیبت کیا کرتا تھا، چغل خوری کی عادت تھی اور آپس میں لڑوا دیتا تھا۔ پھر میں نے ایک چوتھی قبر کھودی تو اس میں آگ روشن تھی۔ وہ قبر جو تھی آگ کی لپیٹ میں تھی اور مردے کو آگ کے گردوں سے مارا جا رہا تھا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ یہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ پھر پانچویں قبر میں نے جب کھودی تو اس میں ایک عجیب روح پرور منظر دیکھا میں نے کہ قبر تا حد نظر وسیع ہے، بیچوں بیچ ایک عالی شان تخت بچھا ہے اور اس تخت پر ایک خوبرو نوجوان سر پر تاج سجائے بیٹھا ہے۔ اس کے گردا گرد حوریں اور غلمان خدمت میں مصروف ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ جوانی میں توبہ کیا کرتا تھا اور نماز روزے کا پابند تھا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الواعظین میں میں نے پڑھا۔ شرح الصدور میں بھی کچھ فرق کے ساتھ یہ واقعہ نقل ہے، اور بھی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے بعض فرق کے ساتھ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ ہم یہاں افسانے سننے یا لطیفے اور چٹکلے سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم یہاں غور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر میرے بھائیوں ہم فکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم سوچیں، ہم فکر کریں۔ آج ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک، ہم بہت ہوشیار۔ اس کی دلیل میں یوں دوں، اب مثال کے طور پر آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہوں۔ چلیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ میں سے مجھے کوئی کہہ دے کہ تو احمق ہے تو میں اس کے خون کا پیاسا ہو جاؤں گا، میں اس کا دشمن ہو جاؤں گا کہ یہ مجھے احمق کہتا ہے، مجھے بیوقوف کہتا ہے، میں تو ہوشیار۔ یعنی اگر مجھے کوئی احمق کہہ دے تو مجھے ناگوار گزرے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہوں، میں ہوں ہوشیار، تو مجھے اس نے احمق کہا کیوں؟ بات آ گئی سامنے۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے شان میں احمق اور بے وقوف سننے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ پرلے درجے کا احمق ہو، اس کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کوئی اس کو احمق کہہ جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے، کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے اور اس کو سزائے موت بھی سنا دی جائے کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ اور اس کو مطلب سزائے موت دی جائے گی، تو کیا وہ شخص جس کی گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا، سزائے موت اس کو اس کی غیر حاضری میں سنا دی جا چکی ہے، کیا وہ کھیل کود میں مصروف رہے گا؟ وہ کرکٹ کے میدان میں نظر آئے گا، فٹ بال اچھالتے ہوئے نظر آئے گا، یا ہاکی کا گیم کر رہا ہوگا،
اس پر گزر کیا رہی ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. وہ بڑا سراسیما اور خوف زدہ ہوگا، چھپتا چھپاتا پھرتا ہوگا، نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہوگا نہ اسے نیند آتی ہوگی، وہ بے چین بے قرار رہتا ہوگا. اگر ایسا شخص کہ جس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے، سزائے موت اس کو سنا دی جائے، وہ اگر آپ اس کو ریڈیو کان سے لگائے سنتا ہوا مزے سے جا رہا ہو تو آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور یہ بے خطر پھر رہا ہے، ابھی ہاتھ چڑھ جائے گا ان کے. یہ تو تھی ایک دنیاوی مثال. اب اپنے اوپر سوچئے، آپ کے شہر زندگی کے کنارے پر مردوں کا لشکر پڑاؤ کیے پڑا ہے، گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے کہ عنقریب یہ ہمارے پاس آ جائے. گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، فرشتے بالکل آپ کے تعاقب میں آپ کے پیچھے لگے کہ کب اشارہ ہو اور سزائے موت دے دی جائے، وہ آپ ہوں یا میں ہوں. فرشتے تعاقب میں لگے ہوئے. ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ہر شخص کے پاس دن میں 70 بار آتے ہیں. 70 بار. جب اسے ہنستا ہوا پاتے ہیں کہ یہ ہنس رہا ہے، غافل ہو کر ہنس رہا، تو تعجب سے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب آدمی ہے، میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ہنس رہا ہے، خوف ہی نہیں ہے. ہنستا ہوا دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں سوچئے، سب کے لیے سزائے موت تو سنا دی جا چکی ہے، موت برحق ہے. تو جب یہ ملک الموت ہنسنا گوارا نہیں ہے، جب یہ نماز کے اوقات میں گلیوں بازاروں میں پھرتا ہوا کاروبار میں مصروف دیکھتے ہوں گے، جب یہ ملک الموت سنیما گھروں میں دیکھتے ہوں گے، جب یہ ملک الموت ٹی وی اور VCR کے سامنے دیکھتے ہوں گے، جب یہ ملک الموت تاش کی گڈی کے ساتھ بری مجلس میں دیکھتے ہوں گے، جب یہ ملک الموت گالیاں بکتا لڑتا جھگڑتا پاتے ہوں گے، اس وقت نہ جانے کیا کہتے ہیں. تو اب بتائیے کہ ہم میں سے کون عقل مند ہے؟ کیا وہ شخص احمق نہیں؟ کیا وہ شخص بے عقل نہیں کہ جس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا، موت اس کا تحفظ کر رہی ہے، ملک الموت حکم کے منتظر ہیں، اور یہ کھیل کود میں تماشے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر ظاہر کے سزائے موت تو سنا دی جا چکی ہے. یہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، یہ اپنے کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے، اور موت اس پر طاری ہو جاتی ہے. موت اس پر طاری ہو جاتی ہے، یہ حد سے نیست ہو جاتا ہے. پھر جناب والا قبر کا پیریڈ آتا ہے، قبر کا مرحلہ آتا ہے، اور قبر کا مرحلہ بظاہر تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہم کھود کر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ برزخ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا. ہمارے سامنے لاش رکھی ہے اور عقل جو ہے وہ مطلب بعض اوقات وسوسے ڈالتی ہے کہ یہ کیا کہ یہ آگ لگتی ہے، اور نکیرین آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، کسی کے لیے جنت کا باغ، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. ہمارے پاس تو یہی ہے. پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لاش نکالتے ہیں کئی روز کے بعد، تو کوئی عذاب یا ثواب کے آثار نہیں ہوتے. تو میرے پیارے بھائیوں، کبھی کبھی یہ آثار دکھائے جاتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، عام طور پر یہ نہیں دکھائے جاتے، لیکن یہ پردہ ہے اور ہم مومن ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے. حدیث میں ہمیں ایمان لانا ہے. حدیث میں آیا عذاب القبر حق آمنا و صدقنا، جو سرکار نے فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ تعالی. تو یہ برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اب مثال کے طور پر اس کی میں مثال آپ کو یوں سمجھاؤں کہ 2 آدمی سوئے ہوئے، ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، 2 سوئے ہوئے. اب دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ خواب کے اندر کسی تفریح گاہ میں گیا ہے، اور سرسبز و شاداب باغ میں وہ ٹہل رہا ہے، پھل اور میوے توڑ کر کھا رہا ہے، فواروں میں نہا رہا ہے، بڑے مزے لے رہا ہے. اچھا، دوسرا شخص بھی جو قریب لیٹا ہوا وہ بھی خواب میں دیکھ رہا ہے، یہ کچھ اور منظر دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور یہ چلا رہا ہے. اب دونوں میں سے ایک سیر کر رہا ہے، ایک پٹ رہا ہے. دونوں میں سے کسی کو خبر نہیں کہ دونوں کے ساتھ، میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہو.
اور تیسرا جو قریب بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ پتا نہیں کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہو. تو اسی طرح برزخ بھی پردہ ہے کہ دو مردے رکھے ہوئے، ایک مزے لے رہا ہے دوسرا پٹ رہا ہے، ہم لوگوں کو پتا نہیں. تو یہ سارا معاملہ برزخ کا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. ہاں اللہ چاہے تو وہ مطلب بہت کچھ دکھا سکتا ہے، یعنی کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور کوئی بیٹھے بیٹھے اس کی خواب کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. انہیں مثال دی کہ وہ نہیں دیکھ رہا مگر دیکھ رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے. جیسے کہ حضور سرکار بغداد حضور غوث پاک میرے پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے تھے اور حضور غوث پاک کے وعظ میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا. لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، کپڑے پھاڑ دیتے اور کئی بار جنازے اٹھ جاتے. ایسا ذوق اور رقت طاری ہوتی تھی ان کے وعظ میں. یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا ہوتا تھا. تو ایک بار حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرماتے فرماتے اپنے منبر شریف سے کھڑے ہو اور ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ذوق میں ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے اور وعظ اپنا شروع فرما دیا. اختتام پر کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ماجرا تھا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جس کے آگے میں کھڑا ہوا تھا دراصل اس وقت خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں بیداری میں زیارت کر رہا تھا. تو یہ بہرحال ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو برزخ کا سمجھا رہا تھا نا، تو یہ کہ پتہ نہیں، لیکن کبھی کبھی پردہ اٹھا دیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے. ہمارے کراچی شہر ہی کا واقعہ ہے. یہ کلری کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا اور یہ 2-3 سال یا 4 سال پرانا واقعہ ہے. یہیں کے قبرستان میں، غالباً میوا شاہ کے قبرستان میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کو جب دفن کرنے کے لیے قبر وبر تیار ہو گئی اس کی، تو اچانک کہیں سے بہت بڑا سانپ آ کر پھن پھیلا کر بیٹھ گیا. لوگ دور ہٹ گئے کہ اب کیا کریں. پھر وہ سانپ کسی طرح دور ہو گیا اور دور جھاڑیوں میں بیٹھ گیا. اب اس کو جب قبر میں رکھا اور منہ دکھانے کے لیے اس کا کفن جب کھولا گیا تو سانپ جو ہے وہ تیزی سے جھاڑیوں میں سے نکلا اور بالکل صورت کے ساتھ اس قبر میں اترا اور اس کے کھلے چہرے کو اپنے جبڑوں میں جکڑ لیا. یہ منظر اس لڑکے نے جس نے دیکھا نا، اس کی تو ہو گئی حالت خراب، وہ تو بیمار پڑ گیا، کئی روز بیمار رہا. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے. اب اس نوجوان کا کیا گناہ تھا وہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن آج کل عام طور پر ہمارے نوجوان بھائی گناہوں میں ملوث تو رہتے ہی. وہ نوجوان وہ ہوئے یا ہم نوجوان، ہم لوگ جو ہیں بدقسمتی سے گناہوں میں ہر وقت ملوث رہتے ہیں. اب کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے وہ ہمیں پتہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا جس میں شرابی زانی کی قبر کا حال تھا، غیبت، چغلی اور آپس میں پھوٹ ڈلوانے والوں کا حال تھا، بے نمازی اور بے روزہ کا حال تھا، جھوٹی قسمیں کھانے والے اور رزق حرام کمانے والے کا حال، اور نمازی اور روزہ دار اور جوان عابد کا حال کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر. واقعی جوان جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا. ایک جوان کی توبہ ہے وہ 1000 بوڑھوں کی توبہ پر فوقیت رکھتی. جوانی دیوانی مشہور ہے، تمام تر ارمانوں کا اس پر حملہ ہوتا ہے، ہر طرح کی آرزویں بھی اس کی جوان ہوتی ہیں، اس کے اعصاب میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں قوت ہوتی ہے، ہر طرح سے وہ توانا ہوتا ہے، تو اس کو مطلب امنگیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے برخلاف بڑھاپے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آدمی سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے. تو جوان آدمی توبہ کرے، نیکی کا راستہ لے، گناہوں سے بچ جائے، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ دعوت اسلامی میں بے شمار نوجوان شریک ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار. جوان بھی آتے ہیں، عمر رسیدہ بزرگ بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، سب کے لیے دعوت اسلامی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ آج کل الحمدللہ نوجوانوں کا رخ زیادہ ہے توبہ کی طرف، اللہ کی رحمت.
تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، اس واقعے میں چند برائیوں کا خصوصاً ذکر۔ اب مثلاً غیبت کرنے والے، چغل خور اور آپس میں لڑوانے والے کا حال اس قبر میں یہ بتایا گیا کہ وہ آگ کی میخوں میں جکڑا ہوا تھا، آگ کی کیلوں میں، اور اس کی زبان گویا کسی نے گدی سے کھینچ نکالی تھی۔ ذرا تصور کرے کوئی، ایسے ہی اگر کوئی کیل ہمیں چبھائے، کبھی کبھی آپ کو کیل چبھی ہوگی یا پن چبھی ہوگی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاؤں میں بغداد شریف میں ایک پن گھس گئی، وہ جو آفس پن جو ہوتا ہے نا، وہ گھس گئی اور پونی تقریباً وہ پیوست ہو گئی پاؤں کے اندر، اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں چونک گیا، میں نے کہا ایسا کیا چبھا ہے مجھے جو اتنی شدت سے تکلیف کہ میں پھڑک گیا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو پن کا سر نظر آ رہا تھا پاؤں میں کھینچا تو وہ نکلتی چلی گئی، وہ اتنی لمبی پن نکل آئی۔ تو ایک پن مجھے چبھی تو اس کا میں نے اتنا درد محسوس کیا۔ آپ نے انجیکشن ضرور کھائے ہوں گے، اس کی سوئی جو ہے وہ کتنے پیار سے کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر جو ہے وہ پیار سے سہلا کر وہ چبھوتا ہے، لیکن اس کی دہشت سے جان نکلی جاتی ہے کہ اب چبھی، اور بعض بیچارے کمزور جو ہوتے ہیں، کمزور دل کے، وہ انجیکشن لگتا دیکھتے نہیں، منہ پھرا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کیل، اور وہ بھی آگ کی کیل، ایک نہیں متعدد کیلوں سے جس کو جکڑ دیا جائے، ٹھوک دیا جائے، کیلیں جس کے اندر، کانوں میں کیلیں، آنکھوں میں کیلیں، ہاتھ پاؤں میں کیلیں۔ آپ اندازہ کریں، آنکھ میں معمولی سا ذرہ اگر پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہ ہو، ہم پھڑک جائیں، تڑپ جائیں۔ کان میں ذرا سا درد ہو تو ہم بے چین ہو جائے، رات نیند نہ آئے۔ تو معاذ اللہ اگر کیلیں ٹھوک دی جائیں، معاذ اللہ، اور پھر زبان بھی گدی سے باہر نکلی ہوئی، ذرا زبان کو کھینچ کر ذرا تجربہ کرے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کھینچ کر وہ گدی سے نکال دے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی سزا دنیا میں ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ اور یہ سزا جو ہے، یہ غیبت کرنے والے، چغل خور اور آپس میں لڑوانے والے کی، اور یہ ہمارے معاشرے کا بالکل انگ ہے، غیبت، چغل خوری اور آپس میں لڑوانا، یہ تو بالکل عام دستور ہے، انہیں اس سے تو بعض آج کوئی رہتا ہی نہیں۔ غیبت ہماری محفل کی آج زینت بنی ہوئی، زینت کہوں، لعنت کہوں، کیا؟ بغیر غیبت کے کوئی مجلس، کوئی محفل آپس کی ہوتی نہیں، جب تک ہم دوسرے کی برائی نہ کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے، وہ ان چیزوں سے بہت گریز کرتے تھے، ہم لوگ پتہ نہیں ان چیزوں میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار کسی دعوت پر آپ تشریف لے گئے، دعوت میں ایک شخص کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں کھانے پر حاضر نہیں ہوا، کیا بات؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یار وہ دراصل ہے موٹا، تو اپنی بھاری جسامت کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ تو تیسرا ہنسنے لگا، اس کے موٹاپے کا مذاق اس محفل میں اڑنا شروع ہوا کہ وہ موٹا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے بہت صدمہ ہوا، اور اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ تیری شکم پروری کا شوق، پیٹ بھرنے کا شوق تجھے ایسی مجلس میں اٹھا لایا کہ تجھے غیبت سننا پڑ رہی ہے۔ فوراً احتجاجاً آپ اٹھ کر چل دیے، اس میں شریک نہیں بتاؤ، اٹھ کر چل دیے، اور پھر اپنے نفس کو مزید سزا دینے کے لیے 7 دن تک بھوکے رہے۔ کیا ہم میں بھی اتنی جرت ہے کہ غیبت ہو رہی ہے تو ہم بھی اٹھ کر چلے جائیں؟ بلکہ ہم تو نہ چاہتے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ اور یہ ایسی لعنت ہے کہ اس میں بڑے بڑے پرہیزگار، کیونکہ جو ایسا کرے وہ پرہیزگار رہتا نہیں ہے، بظاہر پرہیزگار، ریش بھی ہوگی، امامہ بھی ہوگا، سر پر نماز کا نشان بھی ہوگا، اچھا خاصا علم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ایسی لعنت ہے کہ اس سے کوئی بچتا نہیں۔ یہ عام دیکھا جاتا ہے، غیبت تو ہونی ہوگی، اور اس قدر جہالت ہے کہ اگر کوئی غیبت کرنے والے سے درخواست کر دے نا کہ بھائی آپ غیبت نہ کریں، برائے مہربانی آپ غیبت نہ کریں، تو وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میاں غیبت نہیں، حقیقت ہے۔ یعنی کہ حماقت نے بھی آج کا دور دیکھ لیا ہے، غیبت نہیں حقیقت ہے۔ تو اس کو یہی پتہ نہیں کہ غیبت کہتے ہی حقیقت کو ہے، غیبت
کہتے ہی حقیقت کو ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غیبت کی مذمت فرمائی تو اس وقت کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اپنے اس بھائی میں ہو تب؟ تو سرکار نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ برائی ہے، حقیقت ہے جبھی تو پیچھے سے کہیں تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں نہ ہوتی تو پھر یہ بہتان ہوتا اور جو غیبت سے بھی سخت۔ لیکن آج کل تو بدقسمتی سے کوئی نہیں بچتا، ذرا دو آدمی جمع ہوئے تو تیسرے کی لگی بجھی شروع ہو، غیبت شروع۔ کسی کو پیچھے سے موٹا یعنی ہے موٹا ہو لیکن اس کو پیچھے سے موٹا کہنا یہ بھی غیبت۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے سے کہنا جائز ہو جائے گا، سامنے کہنا بھی تو حرام ہے جبکہ اس کی دل آزاری ہوتی ہو۔ اب دارے کوئی بیچارہ موٹا ہے، اس کو اگر آپ مذاق اڑانے کے انداز میں کہیں گے وہ موٹے، اس کو تو وہ بھی ہنسے گا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا روب اچھا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہنسے گا، لیکن اندر اندر وہ کڑے گا، اندر اندر وہ کڑے گا۔ اب وہ کہ جیسا موقع میں اس حساب سے مطلب وہ جرم ہے۔ اسی طرح کوئی بیچارہ دراز قد ہے، اب جیسا بھی اللہ نے بنایا، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھیکنا ہے، کوئی موٹا ہے، تو یہ سب اللہ نے بنایا۔ اچھا تو لمبے کو آپ کہہ دو لمبا تو اس کا دل دکھے گا، پیچھے سے کہو جب بھی غیبت ہے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ کسی کو کانا کہہ دو اگرچہ وہ کانا ہے، غیبت۔ اندھے کو اندھا کہہ دو پیچھے سے تو بھی غیبت۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے کپڑے میلے اور پیچھے سے تذکرہ کیا اس کے ارے یار تو کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، یہ بھی غیبت۔ یعنی کسی میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے اور اس کے پیچھے سے اس کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس کے پیچھے سے تذکرہ کریں گے تو اس کو ناگوار گزرے گا، یہ ہے دراصل غیبت۔ اور ظاہر کسی میں عیب ہے، اس کو اگر پیچھے سے ہم کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ تو ایسی بات زبان پر لائی کیوں جائے جس سے اگلے کا دل دکھے، اور پیچھے سے کریں تو غیبت کہلائے۔ یہاں تک کہ اس کی سواری کا اگر تذکرہ کریں اس میں جو خامی ہے، یار اس کی سواری سست ہے، اس کی کار کھٹاڑا ہے، بولتے نا جیسے کنڈم کار ہے اس کی، اب وہ بیچارہ اپنے زون میں اپنی کار کو بہت اچھی سمجھتا ہے سبک رفتار، اور آپ پیچھے سے کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح کھٹا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے۔ اس کی سائیکل کو آپ کہہ دیں اور وہ اپنی سائیکل کو اچھی سمجھتا ہو، تو اس طرح مطلب ہے کہ دل دکھ جاتا ہے، اور غیبت مطلب بآسانی سرزد ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس غیبت سے بچیں۔ اس طرح چغلی عام بالکل عام۔ اب مثلا میں نے کسی کی کوئی بات چلی ہلکی کہہ دی، یار یہ ایسا ہے ویسا، جرم تو کیا میں نے چلو، لیکن آپ نے یہ بات سن تو دی، اور غیبت جہاں کرنا گناہ ہے سننا بھی ویسا ہی گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ یا تو اس کو روک دے، لیکن اس دور میں روکنا مشکل ہے، وہ کہہ دے گا کہ حقیقت ہے، وہ مانے گا تو نہیں اور شے میں آ جائے گا، تو اس طرح مطلب یہ بہت سخت مجرم ہو جائے گا جو ایسا کہے کہ حقیقت ہے۔ تو کہنا تو بڑا دشوار ہے، ہاں اہل علم ہے تو اس کو کہہ دیا تو کوئی بات نہیں کہ یہ سمجھتا ہے مان جائے گا، ورنہ یہ کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اپنی طرف سے ایسی صورت ہونی چاہیے کہ نو لفٹ، ناگواری کے آثار چہرے پر پیدا کرے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، بات کو پلٹنے کی کوشش کرے اور پلٹنے میں کامیاب بھی ہوئے، تو اس طرح مطلب گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ خیر، تو میں نے کہہ دی کسی کی ایسے 19 بات کہہ دی، آپ نے سن لی تو میں نے غیبت کی، گناہ گار ہوا، آپ سننے کے گناہ گار ہوئے، سنی بھی نہ آپ نے۔ پھر آپ نے جس کے بارے میں نے کہی تھی اس کو پھونکایا۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دی جائے تو وہ مطلب اس کا پیٹ چڑھ جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، یعنی کسی طرح بات پہنچانی ضرور ہے۔ اور پھر ستم والا ستم یہ ہوتا ہے کہ بات کو پھر مزید مرچ مسالہ لگا کر بنا سجا کر اس کے آگے پیش کیا جاتا ہے کہ تیرے بارے میں تو اس نے کیوں کہا، تیرے بارے میں تو یہ بھی کہا، تجھے ایسا بھی کہا۔ اچھا
ایسی بات کہی میرے ساتھ؟ اچھا، ارے میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کی سارے خاندان کو جانتا ہوں، یہ کون سا اچھا ہے؟ تو اس نے بھی میرے بارے میں تھوڑی بھڑاس نکالی، تو آپ نے بڑی شرافت سے وہ سن کر میرے پاس وہ بنڈل پیش کر دیا کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا۔ تو اس کو کہتے ہیں چغلی، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، میں نے غیبت کی، آپ صبر کر لیتے، اسے نہ پہنچا دے کہ آپ سننے کے گناہگار بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ پہنچانے کے گناہگار بھی، اور یہ پہنچانا چغلی ہے، پھر دونوں میں لڑائی ٹھن گئی۔ آپ تماشا دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل چغلی بہت عام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، بس اتنا یہ کہ اللہ رحم فرمائے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اتنا اس معاشرے میں چغل خوری، غیبت، ہماری زبان درازی جو ہر وقت بک 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 ہم لوگ کرتے رہتے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے وہ ہم سب پر آشکار ہے، ہم سب پر ظاہر۔ تو جو اس طرح لڑواتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، قبر میں اس کا عذاب، اس شخص نے یہ دیکھا کہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی ہے اور آگ کی میخوں سے وہ جکڑا ہوا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا، رزق حرام کمانا، اس کا عذاب بھی دیکھا کہ سور کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا اور اسے توق اور زنجیر میں جکڑا ہوا، توق گلے میں ڈالا جاتا، پھندا، توق مانے پھندا، اور زنجیروں میں اس کو بھی جکڑا ہوا۔ اب ایک آدمی تو ویسے ہی قبر میں جا کر گھبرا جائے، تنگ و تاریخ قبر، اور پھر اوپر سے یہ سخت قید، جس کو جیل میں جانے کا تجربہ اس کو پتا ہوگا کہ ہزاروں قیدی ہوتے پھر بھی خوف طاری رہتا ہے، دل نہیں لگتا۔ تو آج کل جھوٹی قسمیں بھی عام ہیں۔ ایک قسم کیا، جتنی چاہو قسمیں کھلا لو بیپاریوں سے، ہمارے بیپاری بھائی جو خوب قسمیں کھائیں گے، بالکل جھوٹی قسم۔ تو مہربانی کر کے بیٹھے اور جم کر بیٹھے، شیطان آپ کو بوریت دلائے گا، اکتاہٹ آپ کو دلائے گا، لیکن آپ یہ سمجھیں جیسے اکتاہٹ ہے، آپ سمجھیں کہ میں بیمار ہوں اور میرا علاج ہو رہا ہے، تو دوائی تو کرنی ہوتی ہے بھائی، گناہوں کا مرض ہمیں لگا ہوا ہے، تو نیکی کی باتیں ہمیں کڑوی لگیں گی، ہمیں ہمارا دل نہیں لگے گا، تو ہم یہ سمجھ کر پڑے رہیں کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے، اور دوائی میں کوئی لذت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو کڑوی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسپتال میں داخل تو ہو گئے علاج کے لیے، اب انشاءاللہ جب ہمارا علاج ہو جائے گا تو ان باتوں میں لطف اور سرور بھی ہمیں آئے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹی قسمیں یہ عام ہے۔ ہمارا بیپاری بالکل بے کھٹک بے دھڑک قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم کپڑا تار تار ہو جائے گا، اس کا رنگ نہیں نکلے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ جب بندے ہی پر رنگ نہیں چڑھا تو کپڑے پر کیا رنگ چڑھے گا؟ تو کپڑے کا رنگ اکثر جو یہ سستے کپڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ کچا ہوتا اور نکلتا۔ حالانکہ یہ بھی کہہ دیا جا سکتا تھا کہ رنگ کچا ہے، پکا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، یا اس کی صحیح سی حقیقت بیان کر دی جائے کہ میں اگر قسم کھا کر کہہ دوں گا تو آپ کو اعتبار آ جائے گا، لیکن جیسی قیمت ہے ویسا اس کا رنگ، عام طور پہ سستے کپڑوں پہ رنگ کچا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ نقص اور عیب بتا دیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور عذاب سے نجات بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب کریں کیا؟ ہم کو کھانے کی عادت پڑ گئی تر نوالے، روکھی سوکھی میں گزارا نہیں۔ حرام روزی میں مزہ بہت ہے، حرام روزی کی وجہ سے ہمیں بنگلہ ملتا ہے، حرام روزی کی وجہ سے ہمیں ایئر کنڈیشنر ملتا ہے، حرام کی روزی کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کا فرنیچر ملتا ہے، اور حلال روزی میں یہ مشکل ہو گیا کیونکہ اس دور میں حلال روزی کمانا یہ بہت بڑی بات، اصول تجارت اول تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ جیسے تیسے بس گزارا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ لیکن بالکل ہائی لیول پر مطلب خرابیاں ہیں اوپر سے نیچے تک، اور اس دور میں بغیر جھوٹ بولے، رشوت دیے، بغیر ٹیکس کی چوری کیے بندہ مالدار نہیں ہو سکتا، بندہ مالدار نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس مزدور کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جو پسینہ بہا کر اپنی روٹی پیدا کرتا، جبکہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، ورنہ مزدور بھی جھوٹ بولتے ہیں، گدھا گاڑی والے، بیل گاڑی والے، جو بھی مطلب گاڑیاں وہ بھی اکثر جھوٹ بہت بولتے، اول تو ٹھہراتے کم ہے، سیٹ صاحب آپ کی جو مرضی میں دے دو، اور آپ بھی گول پن میں آ گئے، اس کے اوپر بھروسہ کر لیا، پھر پہنچا دیا، پھر وہ اکڑ جاتا ہے، پسینہ بہا کر دکھا دو، گرمی ہے، فلاں ہے، اتنا ہوگا، 25 روپے کرایہ ہوگا، آپ نے سوچا تھا کہ 15 ٹھیک ہے واجبی 15 دے دیں،
اور وہ پھر اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی جو بھی کام اجرت پر جب بھی کرائیں تو طے کرنا ضروری ہے. بغیر طے کیے ناجائز ہے. یہ آپ سمجھیں, دونوں طرف ناجائز. اگر طے کرائے بغیر کسی کو اجرت دے دی آپ نے تو بھی گناہ ہوا. ہاں, جس کی طے ہے اجرت, پتہ ہی ہے کہ صاحب یہ مرغیاں ذبح ہو رہی ہے, روپیہ فی مرغی اجرت ہے, لکھا ہوا پتہ ہے, تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب پتہ نہیں ہے, صاحب بقرہ عید ہے, بقرہ عید آ گئی تو بکرے ذبح کرنے کی اجرت طے نہیں ہوتی. جیسا بکرا کوئی مطلب چھوٹا ہوتا ہے, کوئی پہاڑی ہوتا ہے, تو اس کے حساب سے تو ٹھیک ہے یار, جو انصاف سے آپ دے دینا, سیٹ صاف کر کے اس کو ماری کلٹی اور پھر 350 لاؤ. اور آپ نے سوچا تھا کہ 150 میں کام نبٹ جائے, پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا. وہاں طے کرنا لازمی, بغیر طے کیے گناہ ہے. دونوں گناہ گار ہوں گے, تو اس لیے آپ بھی طے کر دیا کریں. اور اگر آپ مزدوری کرتے ہیں, کسی قسم کی اجرت پر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں, تو ہمیشہ طے کر لیا کریں. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے دے گا, اس کو پتا ہے کہ یہ لے گا, تو یہ مطلب ثابت ہوا اجرت. تو اس طرح مطلب یہ کہ ضروری ہے, بے شمار مطلب اصول ہے تجارت کے جو ہم لوگ نہیں جانتے, اور اس کی وجہ سے ہماری روزی حرام ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا. اور حرام روزی کا ایک لقمہ, رزق حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی عبادت برباد ہو جاتی. 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جب تک وہ حرام کا لقمہ اس کھانے والے کے پیٹ میں رہتا ہے, اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اس حال میں کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں موجود ہے, اگر یہ مر گیا تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور آج بڑا مزہ لے کر حرام کھایا جاتا ہے, سود, رشوت, ہر چیز مطلب دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم, اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے, ہمیں تھوڑا ملے لیکن حلال کا ملے. جھوٹ تو توبہ, اس قدر ہمارے یہاں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے کہ توبہ تو. حالانکہ سچی قسمیں بھی کھانا منع ہے, یعنی مال بیچتے وقت جو سچی قسمیں کھائی جاتی ہے نا, وہ بھی منع ہے. اور یہ مطلب ہمیں درس دیا گیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو. جو تاجر ہے اس کو یہ درس دیا گیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کر دے, تاکہ جو زائد سچی قسمیں کھا لی گئی اس کا کفارہ ہو جائے. تو جھوٹی قسمیں تو توبہ. رزق حلال کمانا بہت بڑا ثواب ہے. حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے, بہت بڑے بزرگ ہوئے. حضرت اوزاعی نے سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر لیے جا رہے, لکڑیاں کاٹ کاٹ کے آپ بیچتے تھے, تو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر جا رہے. تو حضرت اوزاعی کو ترس آیا کہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں, بزرگ ہیں, آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے تو عقیدت مند بہت ہیں, آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں, آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ کے مریدین, آپ کے معتقدین بخوشی آپ کے اخراجات برداشت کر لیں گے, اپنی سعادت سمجھتے ہوئے وہ آپ کی خدمت کر دیا کرے, آپ کیوں محنت کرتے ہیں اتنی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا چپ رہو, میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. دیکھیں نا, جو بیچارہ ٹھیلا لگائے, ٹھیا لگائے, پھیری کرے, اس کو لوگ مطلب حقارت کی نظر سے دیکھتے, لیکن اگر وہ حلال طریقے سے سارے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے, تو یہ اس کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی سے کروڑ کروڑ درجے بہتر ہے کہ جو رشوت اور سود کی کمائی جمع کر رہے ہیں. لیکن آج کل تو مالدار مؤذن ہے, نادار بیچارہ مؤذن کا اس کو ہر ایک ٹھکرا, ہر دروازے سے وہ درکارا جاتا ہے, وہ کہیں جاتا ہے تو اس کو لفٹ نہیں ملتی, اس کے کپڑے بیچارے کے ٹیون لگے ہوتے ہیں, سادہ سے ہوتے ہیں, بھڑکی لگی, تو اس کو کوئی توجہ نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. کیا پتا کہ ہماری زندگی اب ختم ہونے پر آ چکی, ہماری زندگی کے اب چند ہی مہینے باقی رہ گئے, یہ بھی ممکن ہے چند ہی روز باقی رہ گئے. تو کیوں نہ آج ہی ہم اپنی اصلاح کا عزم کر کے اٹھے. لوگ بولتے ہیں کہ آہستہ 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 آہستہ
اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے, فی الحال مطلب 2 نمازیں تو ہو جاتی ہیں, آہستہ انشاءاللہ عادت ہم اپنی بنائیں گے. ٹھیک ہے, فی الحال تو نماز شروع کی ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ داڑھی بڑھائیں گے. تو آہستہ آہستہ میرے بھائیوں سوچیے, آپ آہستہ آہستہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے, کوئی ایسا آپ کے پاس ذریعہ ہے کہ جس سے آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ آہستہ آہستہ بھی آخر کار آپ ساری گناہوں کی عادتیں چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں؟ کہیں یہ شیطان کا مشورہ تو نہیں آہستہ آہستہ والا, کہ شیطان لمبی امیدیں بندھا رہا ہے آہستہ. حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک سانس جب میں لے لیتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ سانس اب باہر بھی نکلے گا, اپنی زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں. تو پیارے بھائیوں, آہستہ آہستہ کب ہم سدھریں گے؟ یہ نہ ہو کہ آہستہ 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 ہم کرتے رہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ملک الموت آ کر پکڑ لیتے. جیسے کسی نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو 100 برس کا سامان تو سجا رکھا ہے, بڑے مضبوط مکانات تعمیر کر رکھے, آہستہ آہستہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن افسوس کہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ کوئی. تو یاد رکھیے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تو پیارے سائیں بھائیوں ذرا غور کیجیے, آپ سوچیے, آج کل گرمی کا موسم ہے, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی, خصوصاً کراچی میں آج کل ایک مطلب یعنی کہ طوفان کھڑا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ. دن میں کئی گھنٹے بجلی فیل ہو جاتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. اس پر گرمی کا موسم ہے, آپ کو ہوا صحیح آ رہی ہوگی, مجھے ہوا صحیح نہیں آ رہی, یہ میری کمزوری ہے, یا مجھ میں برداشت نہیں قوت کی گرمی, مجھے پسینے آ رہے ہیں, مجھے تپش لگ رہی ہے, اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے گرمی سے تکلیف ہو. اور یہ اگر پنکھے بند ہو جائیں اور پھر میں بیان کروں تو پھر مجھے کتنی تکلیف, کیونکہ جب آدمی بولتا ہے سننے والا تو سن دیتا ہے خالی, لیکن بولنے والے کو بڑی تھکن لگتی ہے, پورا اس کے خون کا بڑھ جاتا ہے, مطلب دوران جو ہے بڑھ جاتا ہے اور پورا زور لگتا ہے, تو اس کو محنت پڑتی ہے, تو پسینے آتے ہیں, وہ تھکن لگتی ہے اس کو. تو یہ کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ابھی میں پریشان ہو جاؤں, شاید بیان ختم کر کے بیٹھ بھی جاؤں. تو جب بجلی فیل ہو جاتی ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم سو نہیں, نیند نہیں, پسینے کے ریلے جا رہے. حالانکہ دوڑ کر اگر چھت پر چڑھ جائیں تو گنجائش ہوتی ہے, بعض اوقات کہیں ادھر ادھر نکل جائیں تو گنجائش ہوتی ہے, لیکن تھوڑی دیر بجلی فیل ہو جاتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. تو ذرا سوچئے, قبر میں کون بلب لگائے گا, قبر میں کون پنکھا لگائے گا؟ اے ایئر کنڈیشنڈ روم میں رہنے والوں, آپ کی قبر ایئر کنڈیشنڈ تھوڑی ہی ہوگی. یاد رکھیے, آج تو آپ اتنی نزاکت سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے, کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے دیتے, ذرا گرد کا دھبا ہو گیا اس کو آپ دھو ڈالتے ہیں, ہر وقت آپ ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں. آپ کو وہی کفن دیا جائے گا جو فٹ پاتھ پر لاوارث پڑے ہوتے نا, لاوارث لاشیں اٹھا کر جو کفن دیا جاتا ہے, جو قبر اس کو ملی وہی قبر آپ کو ملے گی. آپ کو اپنے بنگلے میں ایئر کنڈیشنڈ روم میں نہیں رکھا جائے گا, آپ کو بھی کھود کے اندر اتار دیا جائے گا. سوچیے, یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, قبر میں کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ حسن عمل کی بجلی نہ ہوئی ہمارے پاس, حسن عمل کی لائٹ ہمارے ساتھ نہ ہوئی, حسن عمل کی ٹھنڈک ہمارے ساتھ نہ ہوئی, تو ہمارا کیا بنے؟ یہاں تھوڑی دیر ہم گزارا نہیں کر سکتے تو قبر میں ہزاروں سال کیسے گزارا کریں؟ یہاں تو ہم بوریت ہوتی ہے, استاد ہوتی ہے, کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, کسی کو بلوا لیتے ہیں, سارا عیش و طرب کا سامان ہوتا ہے منگوا لیتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ قبر میں نہ ہم کسی کے پاس جا سکیں گے نہ کسی کو بلا سکیں گے.
آج تو مخملی فرش بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں، عمدہ صوفے پر بیٹھتے ہیں، مٹی پر ڈال دیے جائیں، فٹ پاتھ سے اٹھا کر لاش کو مٹی پر ڈالا جاتا ہے، اے کروڑ پتی تجھے بھی مٹی پر ڈال دیا جائے، تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود سوچیں، ہم فکر کریں کہ کب تک ہم ان کھیل تماشوں میں رہیں گے، کب تک ہم گناہوں میں پڑے رہیں گے، کب تک ہم اپنی اصلاح کا سامان نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہی درس دیتی کہ آؤ اس فیشن پرستی کے دور سے نکل کر فیشن کو 3 طلاق دے کر میرے آقا کی سنت کو اپنا لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ سمجھدار ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی سمجھدار سمجھے وہ نہ سمجھے، اس کی ناسمجھی کا پتہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی حقیقی آنکھ کھل جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی ہم انگریزوں کی طرف بھاگتے تھے، ہم یہودیوں کی تہذیب کی طرف بھاگتے تھے، ہم آتش پرستوں جیسا چہرہ بناتے تھے، ہم نت نئے فیشن اپناتے تھے، آج پھنس گئے، افسوس آج پھنس گئے۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، ہمیں افسوس کا مقام آئے، افسوس کا موقع اس سے پہلے کیوں نہ ہم آتش پرستوں جیسی صورت ختم کر کے مصطفیٰ جیسی نورانی شکل بنا لیں، نہ مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیاری سنت چہرے پر آراستہ کر لیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا امامہ، سنت امامہ ہم سر پہ سجا لیں، ننگے سر گھومنے کے بجائے ہم سرکار کی سنت اپنے سر پر کیوں نہ سجائیں، کالر والے لباس پہننے کے بجائے ہم مسلمانی لباس، آدھی پنڈلی تک کرتا، دامن، چاک، ایک بالش، آستین، ایسا سنت کے مطابق ہم لباس کیوں نہ پہنیں جو اللہ کے غضب میں، کہ جن کے بارے میں فرمایا، جیسے ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو ٹخنے سے نیچے جو پہنتے ہیں تکبر سے، پاجامہ، شلوار، تہبند، ان کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج لوگوں سے شرم آتی ہے اوپر پہنتے ہوئے، کل پھنس نہ جائیں۔ تو کیوں نہ ہم انگریزی فیشن کو 3 طلاق دے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ ایسی بے شمار سنتیں کہ جو آج بدقسمتی سے ہم سے چھوٹ گئی۔ ہم یہاں آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، سنتیں انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے، مگر یہ کہ ہم آئیں گے تو سیکھیں گے۔ طالب علم اگر گھر بیٹھا رہے تو وہ کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کتابیں اس کو دے بھی دی جائیں جب بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو یہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ ماحول ہے۔ تو یہاں آنا آپ کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے تو آپ کی بگڑی بنتی رہے گی الحمدللہ۔ یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پہلے کہاں تھے، بگڑے ہوئے تھے، جیب کترے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، آج اللہ کا فضل ہے، سر پہ امامہ سجائے، داڑھی چہرے پر سجائے، سنتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ پاکیزہ ماحول ہے، آپ سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہاں پابندی سے تشریف لایا کریں اور جلدی جلدی آ جایا کریں، دل لگا کر اسے سنا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جس طرح آتے رہتے ہیں پابندی سے آتے رہیں گے، آپ نہ صرف خود آئیں بلکہ دوسروں کو بھی لایا کریں۔ تو آپ اس اجتماع میں آنا پسند کرتے ہیں جبھی تو آئیں گے۔ کوئی دھوس دھمکی آپ کو یہاں نہیں لائی، کوئی لالچ نہیں لایا، ہم کوئی رقم آپ کو نہیں بانٹیں گے، ہم تو شیرینی بھی آپ کو نہیں دیں گے، صرف آپ کو سنتوں کی محبت یہاں کھینچ لائی۔ تو آپ یہاں آنا پسند کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے یہ بات آپ کیوں پسند نہیں کرتے کہ جس طرح آپ سنت میں سیکھتے ہیں، آپ کو سرکار کی محبت کا یہاں جام ملتا ہے، مدینے کی باتیں یہاں آپ کو ملتی ہیں، سوز ملتا ہے، گداز ملتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے یہ باتیں کیوں پسند نہیں کرتے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دعوت اسلامی کے اجتماع کی دعوت دینے کا وقت آتا ہے، سب کو نہیں کہتا، لیکن جس کو کہتا ہوں، جو نہیں کہتا میں اس کو کہتا ہوں، وہ سمجھ لے کہ مجھے کہا جاتا۔ تو آپ مہربانی کر کے دعوت دیا کریں،
میں نے آپ کو بارہا یہ مشورہ دیا کہ جہاں آپ دوسرے اپنے اوراد رکھتے ہیں، وظائف رکھتے ہیں، مشاغل رکھتے ہیں، ایک وظیفہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اجتماع کی دعوت ضرور دیا کریں. بھائی آپ پورے ہفتے میں اگر 7 اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں گے تو ایک آدھ تو آپ کی دعوت پر آ ہی جائے. تو اس طرح ہر بھائی ہمارا ایک ایک اسلامی بھائی کو یہاں لے کر آئے اجتماع میں، ہر بھائی صرف ایک ایک کو لائے تو ذرا سرگرم میں عمل ہو جائیں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہاں اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں سرکار کے صدقے میں. تو یہاں مہربانی کر کے دوسروں کو محروم نہ چھوڑیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. آپ بیٹے ہیں تو اپنے ابا کو، آپ ابا ہیں تو اپنے بیٹے کو، ہر ایک کو یہاں لایا کریں. سب کو مطلب اس کا فیض ملنا چاہیے، سب کو سنتیں سیکھنے کو ملے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سب کے سب روزانہ کم از کم ایک کو ضرور دعوت دیں گے. ایک دن بھول گئے تو دوسرے دن اس کی قضا کر کے دو کو دعوت دے دیں. 2 دن بھول گئے تو تیسرے دن 3 کو دعوت دے دیں. چلیے ہفتے میں ایک بار 7 کو آپ دعوت دے دیں. انہیں کسی طرح یومیہ 1 ہو جانے چاہیے ایوریج. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح دعوت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اور اس طرح مزید بڑھتے 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 پوری دنیا میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری. آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری. کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری. کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.